بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی فارن سورس سیلری ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں فارن سیلری ہے. اب اس میں ہم دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ دونوں صورتیں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ اگر ایک بندہ پاکستان کے اندر رہتا ہے، پاکستان کا ریزیڈنٹ ہے، وہ پاکستان سے باہر کسی قسم کی کوئی آن لائن جاب کرتا ہے، کوئی آن لائن امپلائمنٹ کی جو ہے وہ امپلائی ہے، اور یہاں پاکستان سے بیٹھ کے باہر سروس دے رہا ہے، اور ایک نان ریزیڈنٹ جو ہے پاکستانی جو ہے اگر وہ ملک سے باہر جو ہے وہ سرو کر رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں ٹیکسیشن کیا ہوگی. اور اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہوتے ہیں، جو ڈپیوٹڈ ہوتے ہیں ملک سے باہر، یا ملک کے باہر آتے جاتے رہتے ہیں، یا انہیں اگر فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ سیلریز دے رہی ہوتی ہے امپلائمنٹ کی صورت میں، تو اس کی ٹیکسیشن کیسے ہوتی ہے. اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر ایک نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے، وہ ملک سے باہر ہے، وہیں پہ امپلائمنٹ کر رہا ہے، اور تو اس کی ٹیکسیشن کیا ہوگی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی جو ہے وہ اگر ملک سے باہر سروس دیتا ہے تو پاکستان کے اندر جو اس کی انکم ہے وہ ٹیکس نہیں ہوتی، وہ ایگزمپٹ ہوتی ہے. اور وہ اگر وہ وہاں سے پیسے یہاں بھیجتا ہے تو اس کی جتنی انکم بھی پاکستان کے اندر آئے گی وہ پاکستان کے اندر ٹیکس نہیں ہوتی، وہ ایگزمپٹ ہوتی ہے. اب بات کر لیتے ہیں ایک ریزیڈنٹ ہے، رہتا یہاں پہ ہے، چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے گلوبل ولیج ہے دنیا، یہاں سے لوگ باہر زیادہ تر آئی ٹی انیبل سروس یا ڈفرینٹ سروسز جو ہیں ان کی امپلائمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے بیٹھ کے باہر دے رہے ہیں. تو اس صورت میں جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے وہ بہت کلیئر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں یا جس ملک کے اندر آپ کا امپلائر ہے، جہاں پہ آپ یہ سروس رینڈر کر رہے ہیں پاکستان سے بیٹھ کے امپلائمنٹ کی، تو اگر تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ اس اسٹیٹ کے اندر کٹ رہا ہے، لائک اگر آپ یہاں سے امریکہ کے اندر، یہاں سے یو کے اندر پاکستان سے بیٹھ کے کوئی ہے وہ ریموٹلی جاب کرتے ہیں، اور وہاں سے جو آپ کو سیلری ٹرانسفر ہو رہی ہے اس میں سے وہاں کے لاز کے مطابق آپ کا امپلائر ٹیکس نہ صرف کاٹتا ہے بلکہ وہاں ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی وہ ٹیکس جو ہے وہ جمع کرا رہا ہے، تو اس وقت یہ جو انکم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹیکس نہیں ہوگا، اور یہ انکم جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایگزمپٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ ایسی امپلائمنٹ کے اندر ہیں اور وہاں سے آپ کا جو امپلائر ہے وہ آپ کو آپ کی جو گراس سیلری ہے، جو ٹوٹل سیلری ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے، اور کسی قسم کا ٹیکس جو ہے وہ اس اسٹیٹ کے اندر آپ نہیں دے رہے، اس صورت کا جو امپلائر ہے وہ آپ کو آپ کی جو گراس سیلری ہے، جو ٹوٹل سیلری ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے، اور کسی قسم کا ٹیکس جو ہے وہ اس اسٹیٹ کے اندر آپ نہیں دے رہے. اس صورت کے اندر آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنی انکم پاکستان کے اندر ڈکلیئر کریں گے، اور اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ پاکستانی لاز کے مطابق جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیں گے. اور اس کے لیے آپ سیکشن 102 کی جو پروویژنز ہیں وہ آپ جا کے ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے یہ بڑا کلیئر کہا ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس وہاں نہیں دیا تو اس صورت میں بھی ٹیکس جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ دینا ہے. اور تیسری جو بات ہم نے آپ سے کی تھی کہ سیکشن 102 کے اندر یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر کوئی فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کو ان کے بیہاف پہ یا وہ ڈائریکٹلی کسی کو پیمنٹ کر رہی ہے، سروسز پاکستان پوری دنیا میں آپ کہیں بھی دے رہے ہیں، اس صورت میں وہ پاکستان سورس انکم ہی کنسیڈر ہوگی، اور آپ کو وہ پاکستان کے اندر ٹیکس کرانی ہے، وہ پاکستان کے اندر پراپرلی آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے. تو یہ 3 کنڈیشنز تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نان ریزیڈنٹ کی صورت میں سیلری پاکستان میں ٹیکس نہیں ہوگی، ریزیڈنٹ کی صورت میں آپ کی سیلری کے اوپر اگر ٹیکس باہر کٹ رہا ہے تو پھر آپ یہاں پہ ٹیکس نہیں دوبارہ دیں گے، اور اس کو آپ یہاں پہ ایگزمپٹ کلیم کر لیں گے. اور تیسرا یہ کہ اگر آپ کے گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں جو کہ ملک سے باہر بھی سروسز دے رہے ہیں لیکن ان کو گورنمنٹ آف پاکستان یا پروونشل گورنمنٹ جو ہے یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پے کر رہی ہے، تو اس صورت میں وہ سیلری بھی پاکستان کے اندر ہی ٹیکس ہوتی ہے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ڈکلیریشن کے حوالے سے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی آر نے فائنل کی جو سروسز ہیں، فارن سروسز یا فورن انکم ہے، اس کے کا پہلے انہوں نے ایک ہی وہاں پہ پروویژن تھی کہ آپ فورن ٹوٹل انکم ایک ہی جگہ ڈال سکتے تھے. اب انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ جا کے ہیڈز بنا دیے ہیں، تو وہاں پہ بھی فورن انکم کا ہیڈ ہے، وہاں پہ جا کے آپ سیلری ڈکلیئر کریں گے. اگر آپ کی ایگزمپٹ ہے تو آپ اگلے کالم میں بھی سیم اماؤنٹ ڈال دیں گے تو سیلری ایگزمپٹ یہاں پہ پاکستان میں ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نے ٹیکس پاکستان کے اندر وہ کروانی ہے تو اگلا فائنل اور فکس کا اور ایگزمپٹ کا کالم ہے وہاں پہ آپ نہیں ڈالیں گے تو سیلری آٹومیٹیکلی کمپوٹیشن میں آپ جا کے دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ کمپیوٹ
ہو رہا ہے اس میں آپ پاکستان میں جو آپ نے ٹیکسز دیے ہیں وہ کریڈٹ کلیم کریں اور ریمیننگ آپ کو بہرحال پے کرنا ہے۔ اور گورنمنٹ کے وہ امپلائیز جو ملک سے باہر سروسز دیتے ہیں اور ان کی چونکہ سیلری جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے جا رہی ہوتی ہے، پروونشل یا فیڈرل، اس صورت میں ان کی جو یہ انکم ہے یہ پاکستان سورس انکم ہوتی ہے، تو وہ اپنی نارمل سیلری کے طور پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ وہاں پہ ٹیکس کروائیں گے۔ تو یہ بیسیکلی آج ایک سمپل سی ڈسکشن تھی، اس لیے کہ بہت سے آئی ٹی انیبل سروس یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر سروسز دے رہے ہیں، پاکستان سے باہر سروسز دے رہے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ اگر ہم ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی بات کریں تو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جو اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ اگر آپ کی ٹیکسیبل ہے تو اس کو نارمل کی ریکنسلیشن ٹیب میں جا کے ڈال دیں گے، اور اگر آپ کی ایگزیمپٹ تھی تو اس کو ایگزیمپٹ میں جا کے ڈال کے باقی اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز کو اس طریقے سے آپ بیلنس کر لیں گے۔ سو یہ ہماری ایک شارٹ سی ویڈیو تھی اس حوالے سے کہ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر سروسز دے رہے ہیں، اور آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریموٹ سروس کا اور ریموٹ جاب کا دور ہے، تو بہت سے لوگ جو اس حوالے سے سوال کر رہے تھے کہ آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بنا دیں۔ میں امید کرتا ہوں اگر آپ کا کوئی سوال ہے ہمیں نیچے کمنٹس کے اندر لکھیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔